ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اثرات کے ہوابازی کی صنعت پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ شعبہ ہوابازی کے تجزیہ کار عمران اسلم نے ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو 2 ارب یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ خلیجی ممالک میں ہوابازی کی صنعت کو $60 ارب کے نقصان کا سامنا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو کچھ ایئر لائنز دیوالیہ ہو کر منظرنامے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے سید وسیم سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ ہم آج بات کر رہے ہیں جیٹ فیول کی۔ یہ جیٹ فیول کیا ہے جو کہ طیاروں کے اندر، مسافر طیاروں کے اندر ڈلتا ہے، تو جس سے مسافر طیارے اپنا ہوائی سفر کر کے ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب جاتے ہیں۔ جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جیٹ فیول کی قیمت $471 ہو چکی ہے، جو کہ 1 مارچ کو $188 فی لیٹر تھی۔ اس حوالے سے مستقبل میں مسافروں کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ایویشن انڈسٹری کے اندر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس وقت ایویشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی مایہ ناز شخصیت عمران اسلم صاحب ہمارے ساتھ، جو کہ اسکائی ونگ کے CEO ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ جو جیٹ فیول کی قیمتیں $188 تھیں 1 مارچ کو، اب وہ $471 پہ جا چکی ہیں، جو مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال ہے۔ تو اب اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے مسافروں کے اوپر، ایویشن انڈسٹری کے اوپر؟ شکریہ وسیم۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اوور آل بزنسز پہ اور اکانومیز کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے یہ جنگ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے، اسی طرح سے ایویشن کی صنعت جو ہے وہ بھی اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک جو سیکٹرز ہیں یا ایئر لائنس جو ڈومیسٹک سیکٹر آپریٹ کرتی ہیں، ان کے کرایہ میں تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور انٹرنیشنل میں 30 ہزار سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ ہماری جو لوکل ایئر لائنس ہیں ان کو تقریباً 2 ارب روپے پاکستانی کا دن کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی حساب سے آپ سمجھ لیں تو ریونیوز کا لاس ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان آلسو۔ سملرلی اگر ہم مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 7-8 ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح سے فلائٹس افیکٹڈ ہیں، کافی دن تو بالکل ہی فلائٹس آپریٹ نہیں ہوئی، اور اب تقریباً 10 سے 15% کی کیپیسٹی کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں۔ تقریباً ان کو $60 بلین کا لاس ہو چکا ہے، وچ از اکامولیٹنگ آن ڈے ٹو ڈے بیسس۔ یہ سملرلی اگر ہم امپیکٹ وائز دیکھتے ہیں اس کو، تو اوور آل اگر جس طرح سے امپیکٹ آیا ہے اس کا ورلڈ وائڈ آن دی اکانومی آف ڈفرینٹ کنٹریز، تو صرف مڈل ایسٹ کا ہی اگر ہم اس کو لاس دیکھ لیں گے تو اٹ از اپروکسیمیٹلی، اگر ہر چیز کو ہم کمبائن کر لیں تو وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے بات سنی ایویشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے عمران اسلم صاحب، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے اس انڈسٹری کے اندر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مختلف ایئرپورٹس ہیں، جو خلیجی ممالک کے ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر آپریٹ ہونے والی مختلف ایئر لائنز ہیں، ان کو $1 ٹریلین کے اندر اس کا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان جو ہے وہ یقینی طور پر اگر اس طریقے سے جنگ چلتی رہتی ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ اس کو ختم ہونے کے اس میں مطلب زیادہ یہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ مختلف جو پاکستانی ایئر لائنز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کو بھی ریڈیوس کر دیں، اور ان کے لیے بھی شدید مالی مشکلات سے وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ دوچار ہو جائیں۔ سید وسیم آپ کا۔ افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور بھارتی پراکسی کے طور پر شرمناک کردار خطے کی سلامتی کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ بنگلہ دیشی جریدے دی مسلم ٹائمز کے مطابق پاکستان نے 4 سالہ سفارتی کوششوں کے بعد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ طالبان رجیم کے جارحانہ رویے اور عدم تعاون کی وجہ سے قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی کوششیں بے سود رہیں۔ فتنہ الخوارج کی پشت پناہی اور افغان سرزمین کے استعمال کی وجہ سے پاکستان کو طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا۔ علاقائی عدم استحکام کو سمجھنے کے لیے بھارت اسرائیل تعلقات اور افغان طالبان کے پراکسی کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے، جو جنوبی اور وسطی ایشیا میں استحکام کو متاثر کر رہا ہے۔